जनाब मेरे तो 2-3 सवालात है जनाब। जी जी पहले तो ये था कि 15 माह आपने कामयाबियों में गिनवाई, लेकिन क्या ऐसे मुश्किलात है या हर्डल्स है जो आपने अबूर नहीं किए? एक सर, दूसरा जो डिस्कोज है वो मुसलसल नुकसान वो कर रहे हैं, और कुछ ऐसे डिस्कोज हैं कि उनके अपने एसेट्स से भी उनके नुकसान ज़्यादा हुए। तो अगर आप उस हुकूक को देंगे तो दोबारा हुकूमत के पास जाएंगे, तो इनएफिशिएंसीज बढ़ नहीं चाहिए, उसके लिए हुकूमत क्या करेगी? और लास्ट में सर, कैपेसिटी पेमेंट जो है एक आम सारिफ इतना बिजली की कीमत पे इतनी कैपेसिटी पेमेंट अदा कर रहा है जितनी बिजली की कीमत नहीं, तो उसके लिए हुकूमत क्या करेगी? थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, एक मखलूत हुकूमत की मौजूदगी में जिस किस्म के सख्त इंतज़ामी मामलात की ज़रूरत है, उसमें मुश्किल थी। अब ये तवक्को है कि जो नई हुकूमत इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम मुंतखब करेंगे, उसमें वो इंतज़ामी अज़म होगा, विल होगी कि वो ये सख्त इक़दामात ले सकें। यहाँ बहुत बड़े इश्यूज़ हैं, बहुत बड़े जो ह्यूमन रिसोर्स के मामलात हैं, उनमें हमें सख्त इक़दाम उठाने होंगे। वो इन 14 महीनों में, क्योंकि फोकस इस बात पर था कि जो 2000 ये सब प्रोजेक्ट्स जो 5000 मेगावाट ऐड हुआ है सिस्टम में, ये वो हैं जो 2013 से 18 तक की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में आगाज़ किया गया था, और उसके बाद उनमें रुकावट आ गई। अब हमने वो मुकम्मल कर दी हैं। तो डिस्कोस की जो मैनेजमेंट है वो हमारे सामने एक चैलेंज है, और इंशाअल्लाह जो आने वाली हुकूमत है वो उसको ज़रूर टैकल करेंगे। उसमें हमें जो बड़ी आप कह सकते हैं कानूनी तब्दीली है, वो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज का नया कानून है। SOE लॉ जो है 2023 में जो आया है, उससे हमें ये तवक्को है कि जैसे जैसे उस पर अमल दरामद होगा तो फिर हमें डिस्कोर्स को मैनेज करने में आसानी होगी। जो कैपेसिटी पेमेंट्स का इशू है, उस पर बहुत तहकीक और जुस्तजू हुई है, लेकिन हमें इस बात का सामना है, चैलेंज का, कि गर्मियों में जो तलब है वो 30,000 मेगावाट से जायद की है। इस साल भी वही जो ईद से पहले की हीट वेव थी, उसमें बार बार 30,000 मेगावाट की डिमांड पूरे मुल्क से जनरेट हुई। तो हमें अब गर्मियों में 30,000 मेगावाट की तैयारी रखनी है, लेकिन सर्दियों में यही तलब जो है वो घटकर 9,000 मेगावाट रह जाती पूरे मुल्क में। ये जो 21,000 मेगावाट की तलब का फर्क है, ये वजह है कैपेसिटी पेमेंट्स की, कि मौसम सरमा में हमें आने वाले मौसम गर्मा के लिए प्लांट्स को जारी रखने के लिए ये कैपेसिटी पेमेंट करनी पड़ती है। ये जरूर है कि अब जितने भी नए प्लांट्स आएंगे पाकिस्तान में, उनमें कैपेसिटी पेमेंट्स नहीं है। वो टेक होगा, अगर इफ वी टेक देन वी पे, अदरवाइज वी डोंट पे। तो लिहाजा वो माजी की एक मीरास जरूर है कैपेसिटी पेमेंट, लेकिन ये भी अब सार्फिन के लिए अच्छी खबर है कि जो उनमें से सबसे शुरू के प्लांट्स थे, उनके अब तेजी से 30-30 साल मुकम्मल हो रहे हैं। तो लिहाजा उनके जो एग्रीमेंट्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, और जब वो एग्रीमेंट्स ख़त्म हो रहे हैं तो उनमें फिर कैपेसिटी पेमेंट्स, अगर वो दोबारा रिन्यू भी होते हैं तो कैपेसिटी पेमेंट्स उसका हिस्सा नहीं है। जी सर, मेरे दो सवाल हैं। एक तो आपने डिस्कोर्स के हवाले से कहा तो है कि उसके जो कानून आया उसके मैनेजमेंट पे हम करें, लेकिन अगर डिस्कोर्स को आपका जो प्लान था उनको आप निजी तहवील में नहीं देंगे, प्राइवेट नहीं करेंगे, प्रोविंशलाइज करेंगे, तो ये तो फिर क्या आपको नज़र आ रहा है कि सूबों में इंतज़ामिया का आप सहारा ज़रूर लेते हैं, लेकिन वहाँ पर लाइन लॉसेज चोरी इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज किया जाता है, कारें बेची जाती हैं। तो प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा हल है या प्रोविंशलाइजेशन? एक दूसरा सवाल यह है कि ये जो गर्दशी कर्ज आपने कहा है 2310 बिलियन इस वक्त है, और 2400 से आपने इसको कम करके लाया है, इसका मुकम्मल सोल्यूशन किया आपने? रोका है 7.5 पर यूनिट, आपने बिजली का टैरिफ बढ़ाया है,
مسئلہ حل کیا ہے؟ جب اب شمسی توانائی کی طرف جائیں گے یہ جو بیس ٹیرف انکریز کیا ہے اس میں واپسی ممکن ہے؟ جی 2-3 باتیں ہیں جی، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک تو یہ میں وضاحت سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو حالیہ بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، ہمارے اس وقت سسٹم میں 3,81,00,000 صارفین موجود ہیں۔ اس میں سے 2,10,00,000 صارفین جو کہ 200 یونٹ یا اس سے کم کے پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں ہیں، ان کے لیے بجلی کی قیمت نہیں بڑھائی گئی۔ میں دوہرا دیتا ہوں، 3,81,00,000 میں سے 2,10,00,000 وہ کنزیومرز ہیں جن کی ماہانہ یوزیج 200 یونٹ یا اس سے کم ہے، پروٹیکٹڈ ہیں، ان کے لیے بجلی کی قیمت نہیں بڑھائی گئی۔ یہ ہمارے جو تمام صارفین ہیں اس کا 55% اور گھریلو صارفین کا 64% بنتا ہے۔ تو لہذا 64% گھریلو صارفین کے لیے تو بجلی کی قیمت نہیں بڑھائی گئی، ان کی قیمت وہ اسی پر مینٹین کی گئی ہے جہاں ہے۔ آپ کو ہم ایک ہینڈ آؤٹ بھی دے دیتے ہیں جس میں یہ ڈیٹیل کنزیومرز کی بھی درج ہے اور جو ان کا نمبر ہے، ان کی جو پرسنٹیج ہے وہ بھی اس میں درج ہے۔ اس کا جو کنٹرول ہے وہ 2-3 طریقوں سے ہونا ہے گردشی قرضے کا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو پالیسی ہے پورے ملک میں برابر ٹیرف کی، اس کے اوپر نظر ثانی کرنی ہوگی، کیونکہ اس پالیسی کے تحت صرف کراچی کے ہمارے صارفین جو بہنیں اور بھائی ہیں ان کو اپنے بل میں تو احساس نہیں ہوتا، لیکن وفاقی حکومت اس سال 2023-24 میں صرف بجلی کی قیمت برابر رکھنے کے لیے 171 ارب روپے کراچی کے صارفین کو دے گی۔ تو لہذا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کراچی الیکٹرک جو بجلی پیدا کرتا ہے وہ مہنگی ہے، ہماری جو سسٹم کی بجلی ہے وہ سستی ہے، اس کے فرق کے لیے 171 ارب روپیہ دیا جاتا ہے۔ تو لہذا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ ان کی مہنگی بجلی ختم کر کے ساری بجلی ہم دیں ان کو، تاکہ ٹیرف ڈفرینشل سبسڈی 171 ارب روپے کی وہ ختم ہو جائے۔ اسی طرح یہی ٹیرف ڈفرینشل سبسڈی جو ہے اس میں تقریباً کچھ 70 ارب روپیہ جو ہے وہ مزید باقی ملک کی ڈسکوز کا ہے، اور 88 ارب روپیہ جو بھی ایک حکومتی فیصلہ ہوتا ہے بڑے عرصے سے کہ بلوچستان کے جو کاشتکار ہیں ان کے لیے 88 ارب روپیہ رکھا گیا ہے، آزاد جموں کشمیر کے لیے سبسڈی رکھی گئی ہے، جو سابق فاٹا کے ضلع ہیں ان کے لیے سبسڈی رکھی گئی ہے۔ تو میجر سبسڈیز بھی جو ہیں وہ حصہ ہیں اس گردشی قرضے کا جو پورے اوورآل سسٹم کے اندر آتی ہیں، لیکن یہ تو ایک پالیسی ڈیسیجنز ہیں۔ زیادہ کام یہی ہے کہ جس حد تک ہو سکے جو پاکستان کی 5 ڈسکوز ہیں شمال میں، مغرب میں اور جنوب میں، ان کے لاسز کم کیے جائیں۔ پروونشلائزیشن تو وہیں ہوگی جہاں صوبے ان کو لینے کے لیے تیار ہیں۔ ابھی تک صرف صوبہ سندھ کی طرف سے ہمیں یہ دیا ہے کہ وہ جو سکھر اور حیدرآباد کی الیکٹرک کمپنیز ہیں ان کو وہ لینا چاہتے ہیں۔ اس پر بھی ہم نے بہت کام کیا ہے ان 14 ماہ میں، تو لہذا اس کے اوپر ایک ویلیویشن کی ایکسرسائز، ایسٹس کی ایکسرسائز وہ اس وقت جاری ہے، اور انشاءاللہ وہ بھی اگلی حکومت تک تیار ہوگی وہ ایکسرسائز۔ اگر سندھ، لیکن باقی صوبے جو ہیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا وہ اس وقت ابھی اس پر تیار نہیں ہے پروونشل۔ تو پرائیویٹائزیشن بھی ایک حل ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں بہت سوچ سمجھ کر یہ کام کرنا ہے پرائیویٹائزیشن کا، کیونکہ ہمارے سامنے کراچی الیکٹرک کی مثال موجود ہے جس میں اگرچہ ان کے لاسز میں بہت بہتری آئی ہے، لیکن کراچی کے صارفین خاص طور پہ اس کے جو کم آمدنی والے صارفین ہیں ان کی بہت شکایات ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں۔
لہذا یہ نجکاری بھی کوئی جادوئی حل نہیں ہے، اس کو بھی بہت سوچ سمجھ کر اور غالباً حصوں میں کر کے آگے بڑھنا پڑے گا، سیپریٹ کرنا پڑے گا ڈسٹریبیوشن کو، جو لانگر ڈسٹریبیوشن کو، اسمالر ڈسٹریبیوشن کو، بڑے شہروں کو، تبھی یہ انشاءاللہ معاملہ درست ہوگا۔ لیکن جو پہلے سوال کے جواب میں نے کہہ دیا کہ یہ لارج سکیل تبدیلی جو ملازمین ہیں ان میں، ان کے کام کرنے کے طریقے میں جب تک نہیں آئے گی تب تک یہ جو ڈسکوز کے لاسز ہیں یہ کم نہیں ہوں سر جی۔ اس کے ساتھ اگر ایک ایڈ کا کوشچن، جو ممبر سندھ نیپرا ہے انہوں نے اپنے ریجنل نوٹ میں کہا ہے جو سبسڈیز حکومت دے رہی ہے وہ مسائل کا مستقل حل نہیں ہے، تمام اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا ہوگا، ان کا ایڈیشنل نوٹ ہے جو فیصلہ ہے، تو کیا کہیں گے سر؟ جی میں بالکل درست کہا ہے انہوں نے، جس طرح میں نے کہا کہ یہ جو ٹیرف ڈیفرنشل سبسڈی ہے کہ پورے ملک کی جو ٹوٹل سبسڈی ہے وہ 151 ارب ہے، صرف کراچی کی 171 ارب ہے، لہذا اب یہ نمبرز جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے، نیٹ ورک وسیع ہو رہا ہے، صارفین کی تعداد بڑھ رہی ہے، تو یہ جو تمام نمبر جو شاید کچھ سال پہلے تک کم تھے اب یہ بہت بہت بڑے نمبرز ہو گئے، تو لہذا ہمیں ان سب کا خیال کرتے ہوئے اس پر بہت سنجیدگی سے سوچنا ہے کہ یہ جو پورے ملک میں ٹیرف برابر رکھنے کی پالیسی ہے کیا اس پر اب مزید کتنے سال عمل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس پر یہ پھر الزام آتا ہے ان صارفین کی طرف سے جو کہتے ہیں کہ جی ہمارے ان کے بلوں میں باقی پوری جو ڈسکوز نقصان کر رہی ہیں ان کا پورا نقصان جو ہے وہ ان سے بھرا جا رہا ہے، ان کے بلوں میں آ رہا ہے، جو اپنے بل دیتے ہیں، ریگولرلی دیتے ہیں اور بغیر کسی جو ہے وہ دھونس کے دیتے ہیں خود اپنے کاروبار چلانے کے لیے، اپنے گھروں کے لیے، تو لہذا یہ بھی ایک ایکوٹی کا ایشو بنا ہوا ہے کہ جو لوگ اپنے بلز دے رہے ہیں ان کے اوپر یہ تمام نقصانات جو ہے وہ کیسے پش کر دیے جائیں۔ بہت شکریہ جی، یا چلیں ایک سوال لے لیں چلیں۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں عرض کر دوں کہ اس وقت میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ گردشی قرضہ 31 مارچ 2022 کو غریب دشمن ترقی دشمن حکومت کے دور میں تھا، 2467 ارب روپے۔ 30 جون 2023 کو ٹھیک 15 ماہ بعد وہ گردشی قرضہ 157 ارب روپے کم تھا، 2310 ارب روپے، تو لہٰذا ہم نے تو گردشی قرضہ 157 ارب روپے کم کیا ہے، ہم نے بڑھایا نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس پچھلے سال میں بہت ساری جو پینڈنگ پیمنٹس تھیں وہ کی ہیں، تو لہٰذا جو گردشی قرضہ بڑھنے کا نہ صرف عمل رک گیا ہے بلکہ اس میں کمی آئی ہے، نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک آپ اس پر ہم بحث کر سکتے ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ جو ڈسکوز میں کرپٹ افسران ہیں وہ بھی بہت بڑی وجہ ہیں، لیکن جس طرح میں نے کہا صرف 171 ارب روپے صرف کراچی